الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات میں امت کو آنے والے فتنوں سے باخبر رکھنے کے لیے کچھ احکامات جاری فرمائے، جس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ یاتونکم دجالون کذابون، کہ تمہارے پاس ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں جو صفت، طبیعت اور خصلت کے اعتبار سے بڑے جھوٹے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، لوگوں کو وسوسے کے اندر مبتلا کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث مختلفہ، وہ آپ کے پاس ایسی باتیں اور ایسے احادیث لے آئیں گے جن احادیث میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس اختلاف کو اگر دیکھا جائے وہ قرآن اور سنت کے اصول کے پیش نظر ان اختلاف کا حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہو، لیکن یہ فتنہ پرور طبقہ یا ایسے فتنہ برپا کرنے والے لوگ یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوگی کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ان فتنہ پروروں کی فتنہ پروری میں نہ آتے ہوئے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس وقت کے اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان کے پاس مسئلہ رکھیں، اس مسئلے کی اصل صورتحال کیا ہے، اس صورتحال کو سن کر آپ شکوک اور شبہات کی وادی میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ وسنتی، یہ جو اختلاف پیدا کرنے والا طبقہ ہوگا، یہ جو آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کریں گے جو باتیں قرآن اور سنت کے مخالف ہو، اس صورت میں اس شخص کی یہ بیان کردہ بات اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے، پر قرآن اور سنت پر نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ جو سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وما جاءکم مخالفا لکتاب اللہ وسنتی فہو لیس منی، جو یہ شخص بات کر رہا ہے اس کی جو بات قرآن اور سنت کے مخالف ہے اور قرآن اور سنت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، اس صورت میں نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، پر اس شخص کی اس بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، گرچہ یہ شخص حدیث کا ہی حوالہ کیوں نہ دیتا ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت ساری احادیث منسوخ ہو چکی ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جن میں کسی عذر اور کسی مجبوری کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت سارے مسائل وہ ہے جن کا حکم تھا لیکن وہ حکم ایک وقت تک ہونے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب ایسے لوگ کل قیامت کے دن حدیث کے نام پہ آپ کے اندر وسوسہ اور دھوکہ جو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان جیسے احادیث کو قرآن اور سنت ان احادیث کا نام ہے جن پر حضور کا ہمیشہ کے لیے عمل رہا ہے اور صحابہ نے اس عمل کو آگے بڑھایا ہے، اس عمل کو اس کے بعد تابعین اتباع تابعین نے آگے بڑھایا ہے، اس چیز کا نام ہے سنت۔ آگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری ایک بات فرمائی، یہ جو حدیث ہے یہ الکفایہ فی علوم روایہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم آپ کے پاس آنے والی ہے، یہ مسلم کے اندر مقدمے کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ ایک وقت آنے والا ہے میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہونے والی ہے جو لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کریں گے جو باتیں نہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی اور نہ وہ باتیں آپ سے پہلے جو لوگ مسلمانوں میں گزرے ہیں انہوں نے بھی وہ باتیں نہیں سن رکھی ہوگی۔ یہ طبقہ جو ہے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی بدترین کوشش کریں گے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ان سے بچے رہو،
تاکہ نہ تم خود فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور نہ وہ جماعت تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ دور آج کا دور چل رہا ہے جس میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ، کوئی نہ کوئی ایسا شخص سامنے ابھر کے آتا ہے، اور وہ امت مسلمہ کو ان جیسے عقائد، نظریات، اعمال، اخلاق، کردار سے دور کرنے کی بہت بدترین کوشش کر رہا ہے، اور اس کے اندر اس کوشش، اس فریب کے اندر امت کا ایک طبقہ دن بدن مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ان فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے خود کو بچانا اور علماء حق اور اہل حق کی طرف رجوع کرنا۔ وہ اہل حق اور علماء حق کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جیسے بنی اسرائیل کی امتیں جو ہیں 72 فرقوں کے اندر اور 72 جماعتوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹنے والی ہے۔ اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ ان 73 فرقوں میں ہم کامیاب اور ناکام کس کو سمجھے؟ حضور نے فرمایا ان 73 طبقوں میں ایک ہی جماعت جو اہل حق ہوگی، باقی جتنی بھی 72 جماعتیں ہوں گی وہ سب جو ہے اللہ کی دشمن ہوں گی، شریعت کی دشمن ہوں گی، سنت و اخلاق و کردار کی دشمن ہوں گی۔ صحابہ نے فرمایا جو جماعت کامیاب ہے اور کامران ہے وہ کون ہے؟ ان کی نشاندہی فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ ہو اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ ہو، ان دو راستوں کو تھامنے والا یہ کامیاب اور کامران جماعت ہے۔ آج کے دور میں جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے یا وہ حضور کے خلاف جو ہے محض آرائی کرتا ہے یا حضور کی تعلیمات کے خلاف وہ محض آرائی کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں جان لینا چاہے کہ یہ ان 72 فرقوں میں سے ہو سکتا ہے پر اس کامیاب جماعت میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو صحابہ کے خلاف جو ہے لوگوں کے سامنے ذہن بناتے ہیں، یا صحابہ میں کسی ایک صحابی کو، 2 صحابہ کو، 3 کو، کسی ایک صحابی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہو، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرتا ہو، کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کرتا ہو۔ یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کامیاب جماعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس فرقہ ناریہ جہنمی جماعت میں سے ایک جماعت ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک مشہور شخصیت مرزا جہلمی جو ہے ملک پاکستان کے ہیں، ان کا کوئی ایک بیان آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ صحابہ کرام میں کسی کو برا بلا نہ کہتے ہو؟ یہ ظالم ایسا شخص ہے جس نے پہلے صحابہ کے بارے میں بہت کچھ اچھا بولنا شروع کر دیا، لیکن جب اس کے فریب میں لوگ آتے گئے کہ یہ شخص جو ہے صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے، صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرے، ان کے بارے میں یہ پہلے جو ہے زمانے کے اندر بہت کچھ اچھا بولتا اور بیان ریکارڈ کرواتا تھا اور لوگ اس کو سنتے تھے۔ پھر دن گزرتے گئے، لمحے آتے گئے کہ اس کے مزاج اور فکر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات میں امت کو آنے والے فتنوں سے باخبر رکھنے کے لیے کچھ احکامات جاری فرمائے، جس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ یاتونکم دجالون کذابون، کہ تمہارے پاس ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں جو صفت، طبیعت اور خصلت کے اعتبار سے
بڑے جھوٹے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، لوگوں کو وسوسے کے اندر مبتلا کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث مختلفہ، وہ آپ کے پاس ایسی باتیں اور ایسے احادیث لے آئیں گے جن احادیث میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس اختلاف کو اگر دیکھا جائے وہ قرآن اور سنت کے اصول کے پیش نظر ان اختلاف کا حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہو، لیکن یہ فتنہ پرور طبقہ یا ایسے فتنہ برپا کرنے والے لوگ یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوگی کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ان فتنہ پروروں کی فتنہ پروری میں نہ آتے ہوئے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس وقت کے اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان کے پاس مسئلہ رکھیں، اس مسئلے کی اصل صورتحال کیا ہے، اس صورتحال کو سن کر آپ شکوک اور شبہات کی وادی میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ و سنتی، یہ جو اختلاف پیدا کرنے والا